ایک وارتھاگ ڈیفنس ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ روس کا کوئی جاسوس ہے، رشین سپائی ہے جس نے رجب طیب ایردوان کو زہر دیا. یہ وہ کوسچنز اٹھا رہے ہیں. تو ٹرکش پریزیڈنٹ ہے رجب طیب ایردوان، ان کو زہر دیا گیا ہے. ان کی حالت بہت اس وقت خطرے میں ہے اور بہت ہی کوئی بری حالت میں اس وقت ٹرکش پریزیڈنٹ ہے. ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کو زہر دینے کا معاملہ، حالت تشویشناک. اچانک لائیو ٹیلی ویژن پر طیب ایردوان کی طبیعت کی خرابی اور غیر ملکی میڈیا کی بریکنگ نیوز. طیب ایردوان کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا نے بہت سے جو ایسے چینلز ہیں پوری دنیا کے اندر، ایون رشیا کے چینلز جو ہیں، انہوں نے بھی یہی رپورٹ کیا کہ جی انہیں زہر دے دیا گیا. اب ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کو ترک صدر ہیں رجب طیب ایردوان، یہ مقامی ٹیلی ویژن چینلز کے ساتھ ایک براہ راست انٹرویو کر رہے تھے. یہ ایک لائیو انٹرویو تھا، سامنے 3-4 اینکرز بیٹھے ہوئے تھے اور ایک گفتگو کر رہے تھے. 4-5 اینکرز بیٹھے تھے سامنے بیٹھ کے یہ انٹرویو دے رہے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے انٹرویو روک دیا گیا. براہ راست نشریات میں طویل وقفے کے بعد ترک صدر واپس آن ایئر آئے اور کہا کہ آج مہم میں بہت کام تھا، اس لیے مجھے گیسٹرائٹس ہو گیا. میں نے پروگرام منسوخ کرنے کا بھی سوچا لیکن ہم واپس آ گئے ہیں. میں آپ سے اور اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہوں. تاہم اس طویل وقفے نے ناظرین کو تشویش اور تذبذب میں مبتلا کر دیا. سوشل میڈیا پر بڑھتی ہوئی قیاس آرائیوں کے درمیان لوگ حیران تھے اور لوگ جاننا چاہتے تھے کہ ترک صدر کے ساتھ کیا ہوا. ترک صدر نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ وہ اپنے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے جو ان کی صحت خراب ہوئی تھی اس میں اب بہتری محسوس نہیں کر رہے تھے اور ابھی بھی ان کی طبیعت خراب ہے. طیب ایردوان جو ہیں انہیں زہر دیا گیا ہے. کئی صارفین نے یہ بھی کہا کہ اس بات کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں کہ آیا روسی اہلکار سے ملاقات میں تو ایردوان کو زہر نہیں دیا گیا. تاہم یہ قیاس آرائیاں ہی ہیں، کوئی حتمی رپورٹ اس حوالے سے سامنے نہیں آئی. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سوشل میڈیا پر خبریں گردش ہوئیں اور یہ بات سامنے آئی کہ جی ہر طرح سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ایک رشین آفیشل سے ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب ایردوان وہ ملے ہوئے. یہاں تک بہت سے سوشل میڈیا صارفین یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ طیب ایردوان جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر جو ان کی صورتحال ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی تھی اور بڑے مشکل معاملات تھے. اور اس وقت جو صورتحال ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک وارتھاگ ڈیفنس ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ روس کا کوئی جاسوس ہے، رشین سپائی ہے جس نے رجب طیب ایردوان کو زہر دیا. یہ وہ کوسچنز اٹھا رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کوسچنز اٹھاتے ہیں تو آپ ایک کانسپریسی کو جنم دیتے ہیں، ایک ڈیبیٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں. میرے سامنے یہ خبر ہے، یہ MMM نیوز ہے اس کی ہے اور اس نے لکھا کہ ہیز ٹرکش پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان بین پوائزنڈ، یعنی کیا انہیں زہر دیا گیا ہے. اچھا، اور اس سب کے اندر اور بھی بہت سے ہیں جی. انڈیا ٹائمز نے بھی رپورٹ کیا اور وندے بھارت ایک چینل ہے انڈیا کا، انہوں نے بھی کہا کہ ایردوان بینگ پوائزنڈ. ٹرکش پریزیڈنٹ ہے رجب طیب ایردوان، ان کو زہر دیا گیا ہے. ان کی حالت بہت اس وقت خطرے میں ہے اور بہت ہی کوئی بری حالت میں اس وقت ٹرکش پریزیڈنٹ ہے. تو یہ خبر بجلی کی طرح گری ہم پاکستانیوں پہ، خاص طور پہ. ظاہری بات ہے ٹرکش پریزیڈنٹ کے ساتھ اور ٹرکی کے ساتھ ہمارا ایک بڑا ڈفرنٹ قسم کا لگاؤ ہے پاکستانیوں کا. تو یہ خبر جب آتی ہے تو بڑی تشویش ہوتی ہے. ٹیرر الارم کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو کہ ویریفائڈ ہے، اس کو بلو ٹک ملا ہوا ہے. وہ کہتا ہے وی آر انویسٹیگیٹنگ دی رپورٹس دیٹ ٹرکش پریزیڈنٹ ہیز بین پوائزنڈ آفٹر میٹنگ ود رشین آفیشل. یعنی وہ ایک رشین اتھارٹی کے بندے سے ملاقات کر رہے تھے. ٹرکش پریزیڈنٹ، ترکی کے صدر، روس کے ایک بندے سے ملاقات کرنے گئے اور اس کے بعد طبیعت ان کی خراب ہوئی اور بعد میں انکشاف ہوا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے. یہ خبر سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی ہے کہ روس کے اوپر ویسے بھی الزام لگتا ہے کہ یہ اپنے مخالفین کو زہر دیتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ روس ترکی کا مخالف نہیں ہے. ترکی روس کا سب سے بڑا ہتھیاروں کا خریدار ہے. S-400 نامی جو ایک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو صرف اور صرف روس کے پاس ہے، روس نے وہ ترکی کو دیا. بعد میں انڈیا کو بھی دے رہا ہے لیکن ترکی کو دیا. اور اب تک کا دنیا کا سب سے بہترین جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ S-400 ہے جو رشیا کے پاس ہے اور اسے ترکی کو یہ بیچا ہے. آگے صاحب لکھتے ہیں وہ بیمار ہیں ان کو، اور ہاں یہ تو کنفرم ہے کہ وہ بیمار ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. یہ تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ آیا عمران خان صاحب کا، میں آپ کو شاید دکھا پاتا کاش. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، مجھے غلطی ہوگی، مجھے اسکرین شیئر کرنا چاہیے. دیکھ رہے ہیں عمران خان، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سامنے.
یہ عمران خان جو ہے، عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا، ٹھیک ہے جی، اور وہ کہتے ہیں کہ have just learned that President Erdogan of Turkey is unwell. We are all praying for his health and wish him a speedy recovery. He has been one of the most prominent voices in support of Muslim causes and against Islamophobia. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی پتا چلا کہ ترکی کے صدر جو ہے بیمار ہیں، ان کے لیے ڈھیروں دعائیں، اور اگین انہوں نے تعریف کی ہے کہ مسلمانوں کی یہ بندہ جو ہے پوری دنیا میں آواز بنا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، باقی کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ کیا ان کو زہر دیا گیا ہے؟ دیکھیں بات یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی ملک کے صدر کو زہر دینا، اور آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کو لوگ مارنا نہیں چاہتے، لیکن ان تک بھی نہیں پہنچ پا رہے۔ حالانکہ عمران خان نے کہا کہ آج بتایا انہوں نے، اپنے کل بتایا انہوں نے کہ ان کو 2 دفعہ جب وہ ان پہ اٹیک ہوا اور وہ اسپتال میں زیر علاج تھے عمران خان، تو 2 دفعہ ان کی جو ڈرپ ہوتی ہے، 2 دفعہ عمران خان کی ڈرپ میں کسی نے زہر کا انجیکشن لگانے کی کوشش کی، پکڑا گیا۔ یہ انکشاف انہوں نے بڑا لیٹ کیا ہے، پہلے کرنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا کون تھا، کیسے پکڑا گیا، یہ ساری ڈیٹیلز عمران خان کو دینی چاہیے تھی، مگر انہوں نے نہیں دی۔ خیر اتنا آسان نہیں ہوتا، ان کی گرد سیکیورٹی بہت ہوتی ہے۔ پھر زہر کس طرح دے سکتے ہیں؟ کھانے بھی دے سکتے ہیں نا۔ تو یہ جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، جب یہ کہیں باہر جاتے ہیں تو ان کا کھانے کا جو پورا سسٹم ہے پہلے چیک کیا جاتا ہے، ان کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ کھانا پہلے چکھتی ہے، وہ نہیں روئے پٹے ہائے 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 جی ہمیں معاف کر دو جی، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، زلزلہ آیا بھائی، وہ اپنے پیروں پہ پھر کھڑے ہوئے ہیں دوبارہ، اور کیا کمال کا کھڑے ہوئے ہیں۔ یار دیکھیں پتہ کیا ہے، مجھے نا بڑا پیار ہے اپنی قوم سے، نیشن سے، اس لیے میں نا یہ سخت جملے کہتا رہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ یقین کیجئے، یہ ترکی کی قوم، یہ بھارت کے لوگ، ان کی ترقی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے تھوڑا سا نا اپنی تھوڑی ٹیوننگ کرنی ہے، یقین کیجئے، سچ بولنا شروع کرنا ہے، ایمانداری سے اپنا کام کرنا، ڈنڈی نہیں مارنی، 2-3 چیزیں ہیں۔ اللہ کی سو۔ اور اس سے پہلے گارڈین کی ایک خبر ہے میرے پاس، وہ آئی ہے 2015 کی۔ 2015 میں رجب طیب ایردوان کے حوالے سے ہم نے ریسرچ کر کے خبر نکالی ہے، 3 مارچ 2015 کی گارڈین، جو کہ برطانوی جریدہ ہے، تقریباً یہ 8 سال سے زیادہ پرانی خبر ہے۔ اس وقت بھی ایک اس طرح کی خبر سامنے آئی تھی، اور اس سب کے اندر بتایا گیا ایردوانز میلز ٹیسٹڈ فار پوائزن امڈ سیکیورٹی فیئرز، یعنی طیب ایردوان کی جو میلز ہیں، ان کے کھانے ہیں، انہیں ٹیسٹ کیا جاتا تھا کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ انہیں زہر دیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرز کا ایک دعویٰ خان صاحب نے بھی کیا ہے کہ جب وزیر آباد میں ان کے اوپر حملہ ہوا، تو ابھی ریسنٹ دعویٰ ہے، اور اس وقت ہم نے یہ خبر دی تھی، بہت سے لوگوں نے کہا آپ اسپیکولیشن کریٹ کر رہے ہیں کہ جی شوکت خانم میں جب خان صاحب کا علاج ہو رہا تھا ابھی ریسنٹلی، تو ان کے ساتھ وہاں پہ جی مشکوک بندہ دوائیوں کا پوچھ رہا تھا کہ کون دوائی دیتا ہے کون نہیں، اس وقت بھی اب خان صاحب نے کہا کہ انہیں بھی پوائزن کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہاں پہ 2015 کی جو خبر ہے اس میں طیب ایردوان کے پرسنل ڈاکٹر نے کہا کہ جی آج کل صرف بلٹس نہیں ہیں، آج کل صرف گولیاں نہیں ہیں جن سے پرومیننٹ فگرز کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے، آج کل اور بڑے راستے ہوتے ہیں، جس طرح خان صاحب بھی اس حوالے سے بہت مرتبہ ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک کنٹروورسی ہے، یہ ایک معاملہ ہے جو سامنے آتا رہا۔ آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے۔ دھنیہ واد، جے ہند۔